اوپر ایک ثقافت ہے، اس پہ پابندی لگ رہی ہے۔ حضرات آئندہ دنوں میں ہمیں نظر یوں آتا ہے کہ مسلمان ہی اپنے ہاتھوں سے اس پہ پابندی لگانے والا ہے، لیکن اللہ ہمیں معاف کرے۔ عورت کیا سمجھ رہی ہے؟ اسے روشن خیالی مل گئی۔ عورت کیا سمجھ رہی ہے؟ ماڈریشن مل گئی۔ عورت کیا سمجھ رہی ہے؟ میں تہذیب کی دل دادا ہو گئی۔ عورت یہ سمجھ رہی ہے مجھے جو ہے ثقافت مل جائے گی، میں آزاد ہو جاؤں گی، مردوں کے چنگل سے نکل جاؤں گی، مجھ کو مساوات مل جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، اگر یہ بات ہے اور دوسری طرف میڈیا اسے یہ کہہ کر کے گمراہ کر رہا ہے مرد گھر میں نہیں کمائی پہ گیا ہوا ہے، اور عورت کو 99-90 چینل سے دائی اور مبلغ اور شیطان کے پریچر حضرات کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تیری تباہی ہے، یہ تیری بربادی ہے، یہ تیری جیل ہے، یہ گھر تیرے لیے کوٹھڑی ہے، یہ دوپٹہ تیرے لیے حب سے بے جا ہے، اور تجھے یہ نہیں لینا چاہیے کہ جس شریعت کے کوڑے نے عورت کو بے بس کر دیا۔ اسلام بڑا سخت گیر مذہب ہے، بچ اس سے، اس کی حدود و قیود نے عورت کو بند کر دیا ہے، اور عورت کو گھر کے پنجرے میں رکھا ہوا ہے، چادر اور چار دیواری کے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے، اور اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ نکل اور اس سے نکل جا۔ میں کہہ دیتا ہوں میری ماں اور بہن سن لے، چادر اور چار دیواری سے عورت کا باہر نکلنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی زندہ مچھلی کو پانی کے اندر سے نکال کے اس پانی سے جدا کر دیتا ہے۔ مچھلی اتنی نہیں تڑپتی جتنی ایک انسان کی عزت اس اللہ کی سرزمین کے اوپر تڑپ کے رہ جاتی ہے۔ اور یاد رہے، عورت کو چادر اور چار دیواری سے جدا کرنا یوں ہی ہے کہ بلبل کو چمن سے جدا کر دیا جائے، پروانے کو شمع سے الگ کر دیا جائے، چڑیا کے بوٹ کو گھونسلے سے ہٹا دیا جائے، پھول کو گلستان سے الگ کر دیا جائے، اور خوشبو کو پھول سے جدا کر دیا جائے، خون کو دل سے الگ کر دیا جائے، بینائی کو آنکھ سے علیحدہ کر دیا جائے، اور عقل کو دماغ سے الگ کر کے جو ایک انسان کی حالت ہوتی ہے وہی ایک خاتون کی چادر اور چار دیواری سے الگ کر کے آج ہم اس کی حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر میں اپنی ماں بہن کو کہہ دوں، تجھے بڑے خوشنما اشتہار دکھائے جاتے ہیں اور بڑی اٹک مٹک دکھائی جاتی ہے، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ سکرین کی دنیا اور حقیقت کی دنیا ایک نہیں ہوتی ہے۔ یہ سکرین کی دنیا اور حقیقت کی دنیا ایسے نہیں ہے۔ یورپ جس طرح تجھے پیش کیا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ فلم اور ڈراموں کے اندر جو تجھے انڈیا دیا جا رہا ہے وہ انڈیا نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ زمین کی سکرین اور پردہ کچھ اور ہے، یہ ٹی وی کی سکرین کچھ اور ہے۔ دیکھ، آزادی اور مساوات کے نام پہ یورپ نے عورت کو کیا دیا ہے؟ مزدور بنایا ہے، نوکر بنایا ہے، غلام بنایا ہے، لونڈی بنایا ہے، کسی فیکٹری میں کھڑا کیا ہے، در در پہ دھکے کھاتی سیل گرل بنایا ہے، ہوٹلوں پہ منہ کالا کرتی کال گرل بنایا ہے، فضاؤں میں رسوا ہوتی ایئر ہوسٹس بنایا ہے، بسوں میں دھکے کھاتی جو ہے اس کو بس ہوسٹس بنایا ہے، سپر سٹورز کے اوپر شو پیس بنایا ہے، شاہی محلوں میں کوٹھوں پہ بٹھایا ہے، بازاروں کے اندر لا کر کے اریاں گھمایا ہے، چوڑی فروشوں کے ہاتھوں میں اس کی باہوں میں تھمایا ہے، سینماؤں تھیٹروں میں اور سٹیج ڈراموں میں لا کے کسی کو طوائف بنا دیا، کسی کو کنجری بنا دیا، کسی کو رقاصہ بنا دیا، کسی کو ہیروئن بنا دیا، کسی کو ڈانسر بنا دیا، کسی کو سٹیج کی شہزادی کے نام پہ اس کو دھوکہ دیا گیا، کسی کو جو ہے یہ ڈانسنگ ڈال کہہ دیا گیا، اور وہ اسی میں خوش ہو کر کے رہ گئی۔ ذرا دیکھ تو صحیح کہ گھر کی شہزادی کو، کہ جس کی خدمت میں باپ بھی موجود، جس کی خدمت میں بیٹا بھی موجود، جس کی خدمت میں بھائی بھی موجود، جس کی خدمت میں شوہر بھی موجود، جس کی خدمت کے اندر پورا گھر لگا ہوا ہے، کما کر کے لا کر کے دے رہا ہے، آج اس کو کمانے کے نام پہ، حقوق کے نام پہ مردوں کے شانہ بشانہ لا کر کے 8-8 گھنٹے 14-14 گھنٹے کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہ خوش ہے۔ نہیں، یہ تیری خوشی ان قریب اس وقت بدل جائے گی جب تو حقیقت کی دنیا میں آ گئی۔ خبر پڑھنا آسان ہے، خبر بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یورپ نے عورت کو کیا بنایا؟ ماڈریشن کے نام پہ بے شرم بنایا، بے حیا بنایا، بے دید بنایا، بے وفا بنایا، بے پرد بنایا، بے وقار بنایا، دل پھینک ہر جائی بنایا، بے آب ماہی بنایا۔ روشن خیالی کے نام پہ کبھی سوچو تو صحیح بھائیو، بہنیں بھی سوچیں،
فون ہے تو وہ بیچ رہی ہے، اور موبائل ہے تو ماڈلنگ وہ کر رہی ہے، ٹی وی ہے تو اس کا اشتہار آ رہا ہے، ڈش کیبل ہے تو اسی کو ننگا کیا جا رہا ہے، جوتے ہیں تو تب بھی وہ آ رہی ہے، زیورات جیولری اور کپڑے ہیں تو وہ آ رہی ہے، مشروبات کوک اور پیپسی ہے تو پھر بھی وہی آ رہی ہے، کھاد سپرے کیڑے مار دوا جس کا اس کا کوئی دور سے تعلق نہیں ہے اس کو بھی پیش کر رہی ہے تو یہ کر رہی ہے، گاڑی بس کار موٹر سائیکل ہے تو تب بھی اسی کے اعضاء کو نمایاں کر کے موٹر سائیکل کم اور اس کے اعضاء کو زیادہ پیش کیا جا رہا ہے، صابن شیمپو ایون کہ بلیڈ جس کو شاید عورت نے کبھی استعمال بھی نہیں کیا میرے معاشرے میں اس کی بھی مشہوری کے لیے آئے تو یہ عورت نظر آئے، اس کو اشتہاری بنا دیا گیا، پیپسی ہاتھ میں پکڑ کر کے باہیں پھیلا کر کے ایک آنکھ بند کر کے اٹ وانٹس مور کہہ کر کے یہ دل مانگے اور کہہ کے پلہ مار کے بجھا گئی، دیوا تے اکھ نال گل کر گئی، یہ لیجیے اور پیجیے صاحب دل ہیں۔ یہ میری عورت کو، آج مسلمان عورت کو یہ اعزاز دیا آزادی کے نام کے اوپر اور یہ وقار دیا جس کو ڈھونڈنے کے لیے میری ماں بہن دوڑ رہی ہے، اور روشن خیالی کے نام پہ ہوا کیا ہے تیرے میرے ملک کے اندر، ذرا اس کی عکاسی کر لیں تاکہ کتاب و سنت کی آیات کو فٹ کر کے ہمیں پردے کے ماحول کو لینا آسان ہو جائے۔ کیا یہ آزادی ہے؟ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یورپ کے اندر ہوا تو میرے گھر میں تیرے گھر، یہ ان کے گھر وہ ان کے گھر، میری اس کے لڑ اس کی میرے لڑ، کوئی سر بسر کوئی در بدر، اس کا ڈیڈی اس کا فادر اس کی مما اس کی مادر، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خرد، مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے۔ یہ حالات آج جو ہیں ہمارے ہاں کیفیت نہیں پیدا ہوئی، کس چیز نے اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، تجھے دنیا میں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پابندی کام نہیں کرتی ہے۔ آج ہمیں یہ پابندیاں بسنت پہ کیوں لگانی پڑی؟ یہ کٹتے ہوئے گلے ہمیں کیوں نہیں روک سکے؟ یہ پھر بھی ایک اضطراب کیوں ہے اور اندر ڈیمانڈ کیوں ہے؟ کھلے عام ہو، ہر چھت پہ ہو، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ کچھ جب اس طرح کی موج مستی ہوتی ہے، کھلا ڈلا ہوتا ہے، مخلوط ملتا ہے اور بغیر جھجک اور شرم و حیا کے ملتا ہے، بسنت اور ثقافت کے نام پہ سب کچھ آ جاتا ہے، فلک کو دیکھا نیلا نیلا، گلے میں جوڑا پیلا پیلا، ہاتھ میں ڈور کا چرخی ریلا، گڈا اپنا رنگ رنگیلا، چھت کے اوپر میلا میلا، دھکوں کا یہ ریلا پیلا، تو ہے لیچی میں ہوں لیچا، اس کی گڈی اس کا پیچا، سیٹی پہ سیٹی شور بکاٹا، آزادی کے شرم کا گھاٹا، ہاتھ میں ہاتھ اور سیر سپاٹا۔ کیا اس کا نام ہے مسلمان ہونا؟ اور یہ تقاضا تھا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا، اور اس کو ہم نے ماڈریشن کہا، الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا، اور اس کو ہم نے ماڈریشن کہا۔ نہیں، یہ آزادی نہیں، آزادی اس کا نام ہے، اور ہم ڈیمانڈز کر رہے ہیں اور وہ ڈیمانڈز پوری ہو چکی۔ فوڈ واک سٹریٹ ہو، نیو ایئر نائٹ ہو، شرٹ پوری ٹائٹ ہو، ویری ہاف نکر ہو، نہ غم ہو نہ فکر ہو، ہاتھوں میں موبائل ہو، مست سا سٹائل ہو، مست مست چال ہو، جو دیکھے نہ ڈھال ہو۔ کون ہے یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی بیٹی اور اس کی ماں بہن ہے؟ اور وہ عزت جو تیمور کے گھرانے کی کبھی علامت ہوا کرتی تھی، کہنے والوں نے کہہ دیا گئی وہ غیرت تیمور کے گھر سے، اور آج اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جب اس سٹائل میں لوگ نکلتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کہہ بھی دے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی نظریں نیچی رکھ، اپنی نظریں نیچی رکھ۔ ہاں ہاں، تبھی تو اس نے تڑپ کے بولا تھا، سبھی مجھ سے کہتے ہیں، سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ نیچے رکھ نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر، انہیں کوئی نہیں سمجھانے والا۔ اور یہ ذوق نمائش، ذوق تبرج، ذوق آرائش کون دے رہا ہے لا کر کے؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والا مہیا کر رہا ہے۔ روشن خیالی کے نام پہ میں اپنی ماں بہن سے خصوصاً پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں سوال کر کے دیکھیے، یہ میڈیا کا اثر کہ یہ عورت ایسے ہے، یہ مجنون ہے، یہ بیچاری پھنسی ہوئی ہے، مسلمانوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے، جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، کوٹھڑیوں میں دبایا ہوا ہے، اونچی اونچے دیواریں کی ہوئی ہیں، موٹی موٹی چادریں دی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے برقعے دیے ہوئے ہیں، اوپر سے سقاف دیے ہوئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن گھر میں اپنوں کے لیے کھانا پکائے تو مظلوم ہے، قیدی ہے، مسجون ہے، مقہور ہے، اس کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، غیروں کے لیے ڈشیں لے کے کھڑی ہو تو مہذب، آزادی، فریڈم، حقوق کی ادائیگی، روشن خیالی اور ماڈرنزم، اسی طرح گھر والوں کی خدمت کر لے تو مظلوم اور بیچاری ہو جاتی ہے۔
گھر والوں کی خدمت کرے تو مظلوم اور بیچاری ہے، بے بس بے کس ہے، لیکن بس ہوسٹس بن کے ہر جمپ کے اوپر کبھی اوپر ہاتھ ڈال کے، کبھی اپنے کو سنبھال کے، کبھی ڈش کو پکڑ کے، کبھی جو ہے ایکسکیوز می کرتی ہوئی اور کچھ اور چاہیے کہتی ہوئی، یہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے اخرے بخرے کے نخرے جو ہے یہ ان کو برداشت کر رہی ہے، تو آزادی ہے؟ گھر والوں کی خدمت کرے تو بیچاری، اور وہاں جا کر کے کہے تو آزادی، اور اس کو ماڈرنزم کہہ دیا جائے۔ گھر میں مہمانوں کی مہمان نوازی کر لے تو معیوب ہو جائے، ایئر ہوسٹس بن کے فضاؤں کے اندر پلیز ایکسکیوز می اینی تھنگ مور کہے تو آزاد بھی ہے، شاد بھی ہے، مسرور بھی ہے، اور منزل مراد بھی ہے، ماڈرنزم بھی ہے، آزادی بھی ہے، اور اس کے حقوق اس کو مل رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، گھر میں والدہ کا ہاتھ بٹائے تو حقوق کی پامالی ہو، چادر اور چار دیواری میں محبوس نظر آئے، آفس کے اندر جھاڑو دے، دکان کے اندر بیٹھے جوتوں کو صاف کرے اور جھک جھک کے فائلیں پکڑا کے یس باس یہ اور بہت کچھ کرتی پھرے تو پھر یہ آزاد ہے۔ گھر میں باپ کا کہنا مان لے تو یہ مجبور بے بس، اس کے حقوق پہ ڈاکا، آفس کے اندر یس باس اور اس کو جھک جھک کے سلامیاں کرتی پھرے تو پھر یہ آزاد ہے۔ میں ماں بہن سے پوچھنا چاہتا ہوں، گھر میں خاوند کے حقوق ادا کرے تو یہ مجبور ہے، باہر آتے جاتے ہر ایک کا دل لبھاتی پھرے تو پھر یہ آزاد ہے۔ گھر میں 8 منٹ کام کر لے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا جائے، یہ ہسپتالوں میں جا کے، آفسوں میں جا کر کے، یہ فیکٹریوں میں 14 گھنٹے کھڑے ہو کر کے، دکان میں، گودام میں، آفس میں کام کرتی رہے اور چوکنا و چوکس کھڑی رہے تو پھر اس کو اس کے حقوق مل گئے ہیں۔ میں حیران ہوں، گھر میں بچوں کی رکھوالی کرتی ہے تو دنیا کہتی ہے مجبور ہے، بے بس ہے، یہ قیدن ہے، یہ بیچاری ہے، حقوق پہ ڈاکا ہے، لیکن ہسپتالوں میں کھڑے ہو کر کے ہر ایک شخص کی جو ہے ان کو ادائیں دیتی پھرے اور ان کو سنبھالتی پھرے اور ان کی کیئر کرتی پھرے تو پھر یہ پوری قوم کی جو ہے محافظ اور اس کا خیال رکھنے والی یہ ماڈرنزم اس کو مل گیا ہے۔ نہیں، یہ دیکھنے کے اور کھانے کے اور ہاتھ دانتوں والی بات ہے۔ ذرا سوچیں گے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا، اگر نہیں سوچیں گے تو میں اپنی ماں بہن کو یہ پیغام ضرور دیتا ہوں، دنیا میں یہ جنت کا باغیچہ ہے تیرے لیے، تیرا گھر، یہ تیرا گھر دنیا میں تیرے لیے جنت کا باغیچہ ہے، اور یہ تیرا گھر جسے تو سینٹر جیل سمجھتی ہے، یہ ایک در جسے تو سنگے گرا سمجھتی ہے، در در کی ٹھوکروں سے دیتا ہے عورت کو نجات۔ آئیں گرمی ہیں، میرے اور آپ کے دروازے ہیں، کیا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ دوپہر کے 12-1 بجے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آدمی سویا ہوتا ہے، گھر کی خواتین آرام میں ہوتی ہیں، پنکھے کے نیچے اے سی میں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، اور یہ باہر آزادی اور ماڈریشن کے نام پہ جس نے بیل دی ہے، دروازے پہ دستک دی ہے، اس بیچاری کی حالت کو دیکھو کیا ہے، کون ہے؟ یہ سیل گر لائی ہے، یہ صابن بیچنے آئی ہے، یہ سرف بیچنے آئی ہے، یہ کوئی آئٹم کی مشہوری کے لیے آئی ہے۔ آپ دروازہ نہیں کھولتے، میری نیند کو خراب کیا، آپ اندر سے بڑبڑاتے ہیں، اس کو سننی پڑتی ہے، آپ کھول کے معذرت کرتے ہیں، وہ پسینے سے شرابور ہوتی ہے، گرمی میں در در پہ دھکے کھا رہی ہے، مجبور ہے ایسا کرنے پہ کیونکہ پیچھے گاڑی میں اس کا باس بیٹھ کے اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ آزادی ہے؟ وہ گھر میں بیٹھی، اس کو آزادی اچھی نہ لگی کہ باپ لا کے دے رہا ہے، بھائی لا کے دے رہا ہے، شوہر لا کے دے رہا ہے اور بیٹا لا کے دے رہا ہے، لیکن اس نے اسی کو کافی سمجھا۔ اور پھر میں مردوں سے بھی شکوہ رکھتا ہوں، اور یہ شکوہ بجا ہے، مرد حضرات کو ہم نے دیکھا ہے، اللہ اکبر، مرغی کا گوشت لینے کے لیے ابھی میں بازار میں کھڑا تھا، 1 کلو گوشت لینا ہے، دکاندار نے شاپر سنگل دے دیا، شاپر بھی مہنگے ہیں، کیا کرے بیچارہ، کہہ رہا نہیں ڈبل کر کے دے، سنگل دیا ڈبل کر کے دے۔ اور پھر میرے ساتھ ایک بزرگ کھڑے تھے، شاپر بھی ڈبل کروا لیا، پھر وہ کپڑے کا تھیلا بھی لے کر کے آئے، پکڑا اور پھر تھیلے میں ڈال لیا۔ پوچھنے سے رہا نہ گیا، جناب پھر اس کو کہتے ہیں جی گوشت ہے، اس کو ننگا نہیں دکھانا چاہیے، نظر لگ جاتی ہے، ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ جب ہم قربانی کا گوشت دیتے ہیں تو اوپر پونا دے کے، ایپرن دے کے یا اسی طرح کچھ اور کپڑا وغیرہ دے کے نہیں بھیجتے، بچے کا دودھ ہو لپیٹ کے رکھا جائے، نظر لگتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، گائے بھینس بکری کا 1-2 کلو کے گوشت کی قیمت تیری میری نظروں میں زیادہ ہے، اہمیت زیادہ ہے، ڈھانپ کے رکھتے ہیں، کوا نہ لے جائے، چیل نہ پڑ جائے، شاپر ڈبل کروائے، کپڑا
کپڑے چڑھائے، یہ تیری میری ماں بہن کم از کم 40 کلو کا گوشت، یہ اتنا ہی بے قدر و بے قیمت ہے کہ بازار میں سر عام پاؤں سے لے کر کے سر کی منزلوں تلک اس کے گوشت کا رنگ بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ سر عام ننگی جا رہی ہے، ایک سنگل کپڑا بھی اوپر دینا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم دہی کے کنڈے کو تو کتے بلے سے بچانے کے لیے ڈھانپتے ہیں، ہم گڑ شکر چینی کے کلو 2 کلو کو تو ڈھانپ لیتے ہیں، ہم برفی جلیبی